بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، روح قبض کرتے وقت تجھے کسی پر رحم بھی آیا یا نہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی، نہایت عبادت گزار تھی، اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا، ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا سہی، لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، یہ جوانی دیوانی مستانی ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گھڑا بن گیا۔ وہ اس کو حضرت حسن بصری کے پاس لے کر آتی، حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہتی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا، اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا، میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ ماں حضرت کے پاس گئی، حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اسی لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں۔ حضرت نے کہا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر گئی، روتی ہوئی گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا؟ ماں نے کہا، ایک طرف تیری حالت، دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا، ماں میری ایک وصیت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا، امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اسی لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، وہ کیوں؟ کہا، ماں مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی، روح بھی نکل گئی تھی۔ ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب آیا، حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ دن میں 366 مرتبہ ہماری طرف دیکھتا ہے، اور جب آخری مرتبہ دیکھے گا تو وہ ہمارے سامنے
سامنے کیسے ظاہر ہوگا، اور جب تمام انسانوں، جنات اور فرشتوں کی جان لینے کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام خود کیسے اپنی جان لیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے رعبدار فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ معلومات دینے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ یہ بھی جان پاؤ گے کہ ہر پیغمبر کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام جاتے ہیں تو تب ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ تمام فرشتوں میں حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن سے ہر انسان کی ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور ہم زندگی کی دوڑ دھوپ میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ تب وہ ہماری روح کو ہمارے جسموں سے علیحدہ کر دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تمام جانداروں کی روح نکالنے کی ڈیوٹی دی تو حضرت عزرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب وہ انسانوں کی جان لیں گے تو انسان ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات، بیماریوں، دباؤ اور تباہ کاریوں کو لا کھڑا کر دوں گا کہ جب تم کسی انسان کی جان لوگے تو وہ تم سے شکوہ نہیں کریں گے۔ معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہیں آئی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ سے یہیں موجود ہیں؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، جب سے اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہیں موجود ہوں اور قیامت تک یہیں کھڑا رہوں گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہیں کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی جان کیسے قبضے میں کرتے ہیں؟ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں کھڑا رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو وہ ان میں سے 40 فرشتوں کو اس شخص کے پاس بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتے سب سے پہلے اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں میں اس کی رگوں کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس انسان کی روح کو پیروں کے انگوٹھوں سے لے کر اس کی کوہنیوں تک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس شخص کے جسم کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور 1 گھنٹے بعد اس کی روح کو اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے ان کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، مگر جو لوگ خطا کار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف سے ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی موت کا وقت آ چکا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے ہر انسان کے لیے رزق زمین پر اتارا جاتا ہے اور دوسرے دروازے میں اس کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس درخت کے ہر پتے پر انسان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتا زرد ہو کر اس شخص کے اعمال کے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے، اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔ معراج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ یہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ایک بار پھر حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عزرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت
اجازت نہیں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر عرض کیا مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت اسرائیل پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاننا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والے اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان سے کہنے لگے کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے نہ آ جائے، آپ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ آدمی 7 سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچ جاتا ہے اور وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی لیکن تم یہاں سے 7 سمندر پار تھے، لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمر علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، بس اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تمانچہ رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دوبارہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور
اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچائے کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے دوسرے تیسرے اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران ان کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے ان سے پوچھا اے ملک الموت، آپ کو کس کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی، اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں۔ عطا کہتے ہیں انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے
اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر چکا ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی تمام عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ہماری سنائی پہچانے والے، جب مرنے والوں میں تجھے کس پر رحم آیا اور کس کی موت پر تیرا دل زیادہ درد مند ہوا؟ اسرائیل نے عرض کی کہ ایک دن ایک کشتی کو جو تیز موج پر بہہ رہی تھی میں نے تیرے حکم سے توڑ دیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کے بعد تو نے حکم دیا کہ ان سب کی جان قبض کر لو اور صرف ایک عورت اور ایک بچے کو چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے۔ موجیں اس تختے کو آگے بڑھاتی رہیں۔ جب ہوا نے اس تختے کو کنارے لگا دیا تو ان دونوں کے بچ جانے سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ پھر تو نے فرمایا کہ ماں کی روح قبض کر اور بچے کو تنہا چھوڑ دے۔ جب میں نے اس بچے کی ماں سے جدا کیا تو خود ہی جانتا ہے کہ مجھے کس قدر تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کتنے سخت غم و ماتم دیکھے، لیکن اس بچے کا تنہائی کا غم میں بھول نہ سکا۔ خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے فضل سے موج کو حکم دیا کہ اسے ایک گھنے جنگل میں ڈال دے۔ اس جنگل میں نہایت شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ اسی جگہ میں نے اس بچے کو پرورش کیا۔ میں نے وہاں لاکھوں خوشنوا پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نئے نئے راگ الاپتے رہتے تھے۔ میں نے چنبیلی کے پتوں میں اس کا بستر بنایا اور اس کو ہر قسم کے خوف و خطرے سے محفوظ کر دیا۔ میں نے آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی چلچلاتی دھوپ سے اسے نہ کاٹ اور ہوا کو فرمان دیا کہ اس پر سے آہستہ سے گزرے۔ بادل کو حکم دیا کہ اس پر مینا نہ برسا اور بجلی کو تہدید کی کہ اس کو اپنی تیزی سے نہ دکھا۔ ایک مادہ بھیڑیے نے اسی وقت بچے دیے تھے۔ میں نے اس کو حکم دیا کہ تو اس بچے کو بھی دودھ پلا۔ چنانچہ اس نے دودھ پلایا اور اس کی دیکھ کر کہ یہاں تک کہ وہ جوان، موٹا، تازہ اور بہادر بن گیا۔ اس کو باوجود یہ کہ ایسی نگرانی اور حفاظت سے بلا امداد تیرے میں نے پرورش کیا اور وہ اس کا بھی شکر ادا کرتا تھا، لیکن آگے بڑھ کر وہی نمرود نکلا۔ اس نے میرے خلیل کو آگ میں جھونکا۔ اب وہ کافر ہو کر لوگوں کو میری راہ سے پھیرتا ہے اور غرور اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔